اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ہم احادیث کے سلسلے میں احادیث کی سماعت کر رہے ہیں۔ وضو کے متعلق احادیث اور مسواک کے تعلق سے احادیث کو ہم نے سنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک اور حدیث کو آج ہم سنیں گے، پڑھیں گے، عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا۔ مونچھیں کترنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چٹکنے دھونا، یعنی جو انگلی ہے ان کے بیچ میں جو رہتا ہے یہ حصہ، اس کے بیچ وغیرہ میں دھونا یعنی کھلال کرنا جو بھی ہے، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چٹکنی دھونا، بغل کے بال کو دور کرنا اور منہ زیر ناف موڑنا، استنجا کرنا، کلی کرنا، یہ ساری چیزیں ہر شریعت میں تھا۔ یعنی تقریباً ہم نے سنا ہے نا علماء اکرام سے کہ 1,24,000 انبیاء اکرام تشریف لے کے آئے۔ تو مسلمانوں کی پہچان یہ بھی ہے کہ مسلمان صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ دین پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ دیکھیے صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صفائی کا خیال رکھیں۔ صفائی کا خیال رکھیں گے تو اس کا پروفٹ ہم کو ہی ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کو ریٹرن نہیں آئے گا، اس کا پروفٹ ہم کو ہی ملے گا۔ اگر سب لوگ اپنی اپنی صفائی کا خیال رکھیں گے تو صفائی کا جو تعلق ہے نا اس کا پروفٹ ہم کو ہی ملے گا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہماری، ہمارے والدین کی اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان پریشان آ رہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔